اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، تم میں سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آپ کی شادیاں، ہماری شادیاں بابرکت وہ سمجھی جاتی ہیں جس میں لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں، جس میں بارات کا ریلم پیل ہو، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بھکاریوں کو گاڑیوں میں بھر بھر کے لڑکی والوں کے سر مسلط کیا جاتا ہو۔ آپ اپنی شادیوں کا جائزہ لیں، کیا جہیز کا مطالبہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا؟ ایک لڑکی کا باپ جس کا کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے کہ 18 سال 20 سال 22 سال کے اس کے کلیجے کا ٹکڑا، اس کے کلیجے کا ٹکڑا جسے اس نے پالا پوسا، جس کے سکون اور راحت کا انتظام کیا، جس کی تکلیف میں باپ لرز جاتا، جس کی تکلیف میں باپ کی آنکھیں بہہ پڑتی، وہ باپ آج اپنی بیٹی کی جدائی کا غم ایک طرف برداشت کرتا ہے اور دوسری طرف لڑکے والوں کے ظلم کو برداشت کرتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہے اگر بولٹ نہیں ملے گا تو دلہن نہیں چاہیے، اگر صوفہ نہیں ملا تو ہمیں دلہن نہیں چاہیے، اگر ہمارے براتیوں کو اگر بریانی پلاؤ گوشت نہ کھلایا گیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ کہ یہ زیادتیاں ہماری شادیوں میں نہیں ہو رہی ہیں؟ آقا کا خدا کے قسم یہ طریقہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عاشق رسول ہیں تو ذرا سا جائزہ لو، عاشق رسول ہے تو تھوڑا سا اگر پابندیاں لگائیے، کیا پابندی لگائیں گے؟ کہ اگر ہماری بستی میں کوئی اگر جہیز کا مطالبہ کرے گا تو ایسی جگہ پہ ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کریں گے۔ عوام بھی فیصلہ کرے، علماء بھی فیصلہ کرے کہ ہم ایسے نکاح کو نہیں پڑھائیں گے، نہیں پڑھائیں گے۔ میں اپنے 35 سالہ زندگی میں ایک نکاح بھی فضل اللہ تعالی ایسا نہیں پڑھایا جس میں ڈی جے ہو، جس کے اندر بارات کا اس طریقے سے ریلم پیل ہو، جس کے اندر اس طریقے سے مطالبات کیے جاتے ہو۔ ہمارا صاف کہنا ہے شریعت کے مطابق اگر نکاح کرو گے تو نکاح پڑھائیں گے، ورنہ جاؤ کہیں اور سے پڑھا لو، تم ہمارے پابند نہیں تو ہم بھی تمہارے پابند نہیں ہیں۔ علماء کو بھی سخت فیصلہ لینا ہوگا، علماء کو بھی سخت فیصلہ لینا ہوگا۔ کون صاحب ناراض ہوتے ہوئے، گاؤں کے مکھیا جی ناراض ہوتے ہونے دیجئے، سرپنچ جی ناراض ہوتے ہونے دیجئے، مالدار صاحب ناراض ہوتے ہونے دیجئے، لیکن اس خالق کو ناراض نہ کیجئے۔ اگر وہ خالق ناراض ہو گیا، خدا کی قسم ساری دنیا راضی ہو کر بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خالق راضی رہا، ساری دنیا ناراض رہی، نقصان پہنچانا چاہے تو اس خدا کے سامنے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک سب کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان یہ عزم کریں، عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ ہم مسنون انداز میں نکاح کریں گے۔ اپنے نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اس نکاح کی مجلس کو مسجدوں میں منعقد کرو۔ ہم مسجدوں میں منعقد کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، ہمیں پنڈال چاہیے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ شریف لوگ ہیں، لیکن شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہال، بڑے بڑے لائن لیے جاتے ہیں صرف جھوٹی ناک کے لیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے پیسے کو ان جگہوں پر ضائع ہونے کے بجائے ان پیسوں کو تعلیم پر خرچ کیجئے، ان پیسوں کو ایجوکیشن پر خرچ کیجئے۔ آپ اپنے بستی میں ڈاکٹر پیدا کرنے میں خرچ کیجئے، آپ اپنے بستی میں بہترین ماسٹر بنانے میں پیسہ خرچ کیجئے، ان پیسوں کو انجینئر بنانے میں خرچ کیجئے، ان پیسوں کو IPS بنانے میں خرچ کیجئے، ان پیسوں کو وکیل بنانے میں خرچ کیجئے۔ اپنے پیسوں کو ناجائز جگہ سے بچا کر جائز جگہ پہ لگائیے۔ اس امت کو آج بہترین سیاستداں کی بھی ضرورت، اس امت کو آج بہترین ڈاکٹر کی بھی ضرورت، آج اس امت کو بہترین ٹیچر کی بھی ضرورت۔ یہ بستیاں خالی نظر آتی ہیں، آپ اپنی بستی کا جائزہ لیں۔ آپ کی بستی میں کتنے ناک کے ڈاکٹر ہیں تو زیرو ملیں گے، ناک کے کتنے ڈاکٹر زیرو ملیں گے، کان کے کتنے ڈاکٹر زیرو ملیں گے، ہاتھ کے کتنے ڈاکٹر زیرو ملیں گے۔ آپ کی بستی میں MBBS کتنے ہیں تو شاید ہو جائے، میرا تو گمان یہ ہے کہ نہیں ہوگا، میرا تو یہ گمان ہے کہ نہیں ہوگا۔ پوری بستی کو کھنگال لیا جائے، کتنے وکیل آپ کے بستی میں ہیں؟ کیا آپ کو کورٹ کچہری کی ضرورت نہیں پڑتی؟ کیا آپ لوگ رجسٹریاں نہیں کراتے؟ کیا آپ اپنی جائیدادیں بڑھاتے اور گھٹاتے نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو وکیل نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں۔ اپنے پیسوں کو جب ناجائز جگہ پہ جانے سے بچائیں گے تو ان جائز جگہوں پر پیسے لگانے کی توفیق
توفیق ہوگی، اور جب ان جگہوں پر پیسے لگیں گے ہم بھی ترقی کریں گے، ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا، ہمارا گاؤں بھی ترقی کرے گا، ہمارے مدرسے بھی ترقی کریں گے، ہمارے علماء بھی ترقی کریں گے، ہمارا پسماندہ طبقہ بھی ترقی کرے گا۔